پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظامی ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے۔ جو تمہیں آج تک سمجھتا آیا ہے وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ جب کوئی ہم پر اعتماد کر کے اپنی دکھی زندگی کی وہ باتیں اور وہ راز ہم کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو تسلیاں دیں اور بہتر مشورے سے نوازیں، اور سب سے اہم بات کہ اس کے رازوں کو خود میں دفن رکھیں، کیونکہ اگر اشارتاً بھی ہم اس کے رازوں پر طنز یا استہزاء کرتے ہیں تو اس شخص کا اعتماد چکنا چور ہوتا ہے۔ وہ شخص ان برگزیدہ اشخاص جو لائق اعتماد تھے، ان سے بھی اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا راز ہمارے پاس امانت ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ مومن کی پہچان میں ایک اہم پہچان امانتوں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادات سے بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا لہجہ، رویہ اور معاملات اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو ماتھے پر لاکھ محراب سجا لیں، مگر رہے گا وہ آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی۔ صبح نماز اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ایک کام کریں، اپنا بٹوا کھولیں اور جتنے ممکن ہو سکے اس دن کا صدقہ نکال لیں، بے شک 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کو روزانہ الگ رکھ دیں، جب تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں تو کسی مستحق تک پہنچا دیں۔ جس دن یہ کام شروع کر لیں گے کچھ ہی دنوں بعد آپ اس کی برکت دیکھیں گے۔ 2 چیزیں روئے زمین پر بہت نایاب ہیں اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں: دین کا ساتھی جس کی صحبت سکون کا باعث ہو، اور مال حلال جو حق کی راہ میں خرچ ہو۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو کیا وہ مایوس ہو جاتے تھے؟ نہیں، وہ ہمیشہ اچھا گمان رکھتے تھے، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ آزمائشوں کا وقت بھی گزر جائے گا، ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح ہر دعا کے پورے ہونے کا، ہر خواب کی تعبیر دیکھنے کا، ہر محنت کے ثمر کے ملنے کا، ہر آزمائش کے ختم ہونے کا بھی وقت ہوتا ہے۔
آپ کا کام ہے دعائیں مانگتے جائیں، توکل سے اور صبر سے انتظار کریں۔ حرام چھوڑیں گے تو حلال ملے گا، حرام سے دور بھاگیں گے تو حلال پیچھے آئیں گے۔ حرام کا ہر راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ وہ راستہ جو اللہ سے دور لے جائے وہ کامیابی کی منزلوں تک نہیں جاتا، خوشیوں تک نہیں جاتا، وہ صرف اور صرف غم اور رسوائی تک جاتا ہے۔ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے حرام کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ نے نہ تو دنیا میں کچھ پایا نہ ہی آخرت میں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ اتنے گئے گزرے نہ بنے کہ آپ کھل کر ہنس بھی نہ سکیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے خود طریقے ڈھونڈیں۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے۔ ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں۔ انسان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگے لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر 2 نفل نماز، پھر دعا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے سب سے کانٹیکٹ سے مدد مانگنی ہے۔ انسانی کانٹیکٹس، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا۔ پہلے رب آتا ہے، ہماری گنتی الٹی چلتی ہے۔ ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ زبان یا الفاظ کی بے لگامی صفت یا فن نہیں بلکہ بیمار ذہنیت ہے۔ تنزیہ رویہ اپنانا خوبی نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے۔ سامنے والے کو ہر طرح کے وار سے چت کر دینے کا جنون مقصد نہیں، بے مقصدیت ہے۔ ہر بات میں منفی پہلو ڈھونڈ کر اس پر تنقید کرنا غیر صحت مندانہ رویہ ہے۔ چیزیں کوشش سے بہتر ہوتی ہیں، زبان درازی لڑائی فساد سے نہیں۔ بہتری کے لیے کوششیں لڑ جھگڑ کر نہیں کی جاتی۔ بہتری تب آتی ہے جب بہترین طریقے سے مسائل کو اپروچ کیا جائے۔ رائے کا حق سب کے پاس ہوتا ہے، حق استعمال کریں بہترین انداز اور اعتبار کے ساتھ۔